بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. سب سے ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے
اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ اور کون اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن سرکار ابد قرار شافع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے اور کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے، بس اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ وہ صحیح سلامت گزر گیا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کئی ایسے ناظرین ہوتے ہوں گے، گمانے کے بعض اوقات پہلی بار شرکت کرتے ہوں گے یا
کچھ منظر ان کے لیے شاید نیا ہوتا ہوگا. یہ چائے کے بعد چائے کے پیالے میں پانی ڈالنا ہے نا، یہ عموماً یہ چلتا ولتا نہیں ہوگا کہیں اور یا اپنے مطلب کہ اس کو یوں تو یہ سے ہم یہ لے کر چل رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا یہ بتا دینا کیا ہے یہ. پانی چائے سے پہلے پیا جاتا ہے. دراصل وہ چائے دانتوں میں لگ جاتی ہے، منہ میں پھیل جاتی ہے تو دانتوں کو کرتی ہے پیلا. پیالے میں کچھ چائے چلی جاتی ہے تو حدیث پاک میں کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. تو چائے بھی ایک طرح کی غذا ہے نا، تو یہ جائے نہیں، اس لیے پانی اندر پیالے میں پھرا لیا اور منہ میں تھوڑا بھر کے پانی میں منہ میں پھرا لیا کرتا ہوں. تو یہ کہ جو اضافی چائے لگی ہے منہ میں تو وہ اندر اتر جائے گی، ورنہ منہ میں بھی چائے سڑتی رہے گی نا. تو چاروں طرف دیواروں پہ، زبان کی کروٹوں پہ ہر جگہ چائے لگ جاتی ہے، حلق میں. تو یہ صاف ہو جائے صفائی کرنے کے لیے. اور صفائی شریعت کو مطلوب ہے نا، صفائی اچھی چیز ہے. گندے گندے دانت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف بھی ہے کہ میرے سامنے پیلے دانت لے کر مت آیا کرو. ہمیں شروع سے یہ بتایا جاتا تھا کہ چائے پر پانی نہیں پیا جاتا. نہیں تو میں پانی اتنا نہیں پیتا، تھوڑا سا. میں دانتوں کی صفائی، نہیں تو دانت سو پیلے ہو جاتے ہیں. یہ تو جس کو پسند آئے یہ نسخہ. لیکن گرما گرم چائے پی کر فوراً گرم پر پانی ٹھنڈا نہ ڈالا جائے. ٹھنڈا نہیں ہے، یہ سادہ پانی ہے. تو میرے کو تو کچھ دیر ہو گئی ہے، ذرا پھراتے ہیں کرتے ہیں تو وہ جب تک ترکیب بن جاتی ہے. اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار ہوگا. گناہگار نہیں ہوگا. اور پانی اس طرح پینا چائے پر سنت سے بھی ثابت نہیں، بلکہ چائے پینا سنت ہے یا نہیں کلام تو اس میں نا کہ اس کا بھی ثبوت نہیں پڑا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چائے پی یا نہیں پی. 11ویں مہینہ نہ سنت ہے تو چلو بتاؤ چائے پینا سنت ہے. تم چائے ثابت کر دو، ہم 11ویں شریف ثابت کریں گے. نہ بریانی کھاتے ہیں، پراٹھے کھاتے ہیں، پیزے الاڑتے ہیں تو ان کو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا، سرکار نے ایسا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شیطان فوراً وسوسہ ڈالتا ہے. جہاں ہم نے غوث پاک کا نام لیا تو لے 11ویں شریف کس نے منائی، 12ویں شریف کس نے منائی، ہم نے منائی. عید میلاد کس نے منائی، ہم نے منائی. ہم نے منائی. الحمدللہ. الحمدللہ. نہ صرف ہم نے، کروڑوں مسلمان منا رہے ہیں. بے شک. اور دنیا کے مختلف زبانیں بولنے والے منا رہے ہیں. الحمدللہ. اب بعض بار کپ میں تھوڑی پتی بھی بچی ہوتی ہے، اب اگر کپ کو پانی میں ہلا کر پیئیں تو پتی بھی ساتھ پی جائیں؟ اتنا مشکل سوال کر دیا ہے. پکی ہوئی چائے کی پتی کا تو مجھے نہیں پتا. کچی پتی جو ہے نا یہ تو لوز موشن کے لیے مفید ہے. تھوڑی سی، ہاں میں نے پڑھا تھا، تھوڑی سی اگر لوز موشن ہو کسی کو پتی پھانک لے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن اس طرح کے جو بھی طبی چٹکلے ہوتے ہیں یہ طبیب کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنے چاہیے. طبیب اجازت دے تو ہی کیے جائے، کیونکہ بعضوں کو فائدہ کرے، ہو سکتا ہے کسی کو نہ بھی کرے، الٹا ہو جائے. پتی کھا گیا پتہ چلے کیا ہو گیا. مدنی چینل پر آ گئی، مدنی چینل پر سنا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، اسلام میں وہ کون سی شخصیت ہیں کہ جن کی میراث سب سے پہلے تقسیم کی گئی؟ اس کے بارے میں جواب عطا فرمائیں. جزاک اللہ. یہ ایک صحابی رسول تھے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث سب سے پہلے اسلام میں تقسیم کی گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سردی سے بچنے کے لیے عموماً گرم سویٹر اور شال وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہنیں برقع کے کوٹ گاؤن کے اوپر سویٹر پہن سکتی ہیں؟ اگر برقعے کے اوپر سویٹر پہنتی ہیں تو جسم کی حیت یقینی حد تک ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرا خدشہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہماری طرف سے اسلامی بہنوں کو بالکل سادہ برقع پہننے کی ترغیب دی جاتی ہے، اس طرح ممکن ہے کہ دیدہ زیب اور رنگ برنگی سویٹر پہننا رائج ہو جائے گا۔ اگر مدنی مذاکرے میں جلد رہنمائی فرما دی جائے تو مدینہ مدینہ ہوگا۔ دعاؤں کی درخواست۔ میں نے کبھی برقعے پر سویٹر پہنتے آج تک دیکھا نہیں، کہ عورتوں کو دیکھنے کا رجحان نہیں ہے، ظاہر دیکھنا بھی نہیں چاہیے، خدا بہتر جانے پہنتی ہے نہیں پہنتی نا۔ برقعے پر کا مطلب سویٹر کو پہنے گا، ہاں نیچے تو ظاہر پہنیں گی، سردی لگے گی تو عیسائی بھائی بھی پہنتے ہیں، عیسائی بھائی تو آسرا ہی نہیں کرتے نا، اوپر طرح طرح کے نقش و نگار والے پہن ہی لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جب عیسائی بہنیں مدنی برقعے کے اوپر سویٹر پہنتی ہی نہیں ہیں، اگر پہنتی ہیں تو مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ بتا دیں تو پھر اب کیا، اور میرا خیال ہے ایسی نادانی وہ کریں گی بھی نہیں، پتہ چلا ہے پہنتی ہیں، نہیں تو پھر نادان ہوں گی، کوئی جی ہاں۔ نہیں عقل مند نہیں ہوں گی، ناقصات جو بولتا ہوں نا جی، از قسم ناقصات ہوں گی، کہ مطلب بے وقوفی، تو پھر برقع کا کو چڑھا رکھا ہے، پردہ کیا ہوا، اور جو باہر جب ایک دم سویٹر چپکے گا توبہ استغفر اللہ، شرم نہیں آتی، ایسا لباس پہنتی ہے، توبہ کرو اور جلدی مت اندر اوپر برقع، فائنل برقع ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل، ایسی عورتوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور دعوت اسلامی والیاں تھوڑی کرتی ہوں گی، تو نہیں آ گئی ہوں گی تو اس طرح کی ہوں گی، پردہ ہے، شریعت میں پردہ ہے، عورتوں کے ساتھ چست لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اپنے گھر کے اندر شوہر کے لیے جو کچھ زینت کرے، باہر نہیں، غیر محارم کے سامنے نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد ندیم اتاری، میرا تعلق گلزار طیبہ سے ہے۔ باپا کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے، اپنی موت کی دعا کرنا کیسا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے، نیک کار تو اس لیے کہ شاید وہ نیکیاں بڑھا لے، اور بدکار اس لیے کہ شاید وہ توبہ کرے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو یوں دعا کرے، اے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو اس وقت مجھے وفات دے دے۔ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی علیہ رحمت اللہ الولی بہار شریعت جلد 3 صفحہ 658 پر فرماتے ہیں، مرنے کی آرزو کرنا اور اس کی دعا مانگنا مکروہ ہے جبکہ کسی دنیاوی تکلیف کی وجہ سے ہو، مثلا تنگی سے بسر اوقات ہوتی ہے، یا دشمن کا اندیشہ ہے، مال جانے کا خوف ہے، اور اگر یہ باتیں نہ ہو بلکہ لوگوں کی حالتیں خراب ہو گئیں، معصیت یعنی نافرمانی میں مبتلا ہے، اس سے بھی اندیشہ ہے کہ گناہ میں پڑ جائے گا، تو آرزو موت مکروہ نہیں۔ یہاں مکروہ سے مراد تحریمی اور ناجائز و گناہ، تو اس لیے موت کی آرزو دنیاوی مصیبتوں
سے تنگ آ کر کرنے کی اجازت نہیں. بعض بیمار بھی بیماری سے تنگ آ کر موت کی آرزو کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں کہ بس دعا کرو میں مر جاؤں, تو یہ جائز نہیں ہے, گناہ گار ہوگا. تو گناہوں میں پڑ جانے کے خوف سے اگر دعا مانگتا ہے موت کی تو جائز ہے. یہ بھی ذہن میں. مدینے میں موت کی آرزو کرتا ہے سعادت پانے کے لیے, تو اس کی تو کیا بات ہے. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا, میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف, میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا تھا باپا کہ اس شعر کا مطلب سمجھا دیں. مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. اس کا مطلب پوچھ رہے تھے. یہ ذوق نعت کا شعر ہے. شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یعنی یہ آرزو کر رہے ہیں کہ میں مر جاؤں, اور جب میں مٹی میں مل جاؤں مر کر, تو جب قیامت قائم ہونے لگے, حشر یعنی اٹھنا, حشر کے معنی اٹھنا, تو جب اٹھنا ہو, اٹھایا جائے قیامت کے روز, تو ہوا ان منتشر خاک کے ذرات کو جب جمع کرے تو ذہن نصیب ادھر ادھر کی ہوا نہ ہو, ہوا ہو تو مدینے کی ہوا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ میرے کو سوال پوچھتے رہو گے, آپ بھی کوئی جواب دو گے میرے سوال کا, ان سے نہ پوچھ لوں میں, حاضرین سے تو جواب دے گا گلدستہ درود و سلام پائے گا سبحان اللہ. چلیے بتائیے, سورۃ الرحمن جو قرآن کریم کی مشہور سورت ہے, اس کا کیا نام ہے؟ عروس القرآن بھی کہتے ہیں اس کو عروس القرآن بھی کہتے ہیں. عروس مانے دلہن, قرآن کریم کی دلہن. تو اس کی مشہور آیت یہ بہت کو یاد ہوگی, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کی تکرار ہے, قرآن کریم میں بار بار آتی ہے. چلیے بتائیے کتنی تعداد میں ہے؟ بابا یہ مولانا تو پیچھے سے لبیک کر رہے ہیں. بابا یہ آپ کا اشارہ ملتے ہی جو میں یہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا تو سب سے پہلے ان کا ہاتھ اٹھتا نظر آیا. ٹوپی پہنے ہوئے, اگر ہو سکتا ہے سوال کا جواب بھی دیں,
اور ہو مدنی سکتا ہے انعام مدنی انعام بھی پالیں یہ اگر درست جواب ہوگا تو. نہیں ہوگا تو پھر سزا. 11ویں کے 11 ماہ مدنی قافلے میں سفر. جی اچھا باپا یہ ہماری مجلس اصلاح برائے قیدیان کے ذمہ داران کے ساتھ آئے ماشاءاللہ. اور یہ کہاں سے آئے؟ ڈیرہ غازی خان. سبحان اللہ، بڑی دور سے آئے. تو ان کو تو زلفوں کا بھی تحفہ دینا چاہیے. جواب دیں. 31 مرتبہ. جواب درست ہے. یہ حافظ صاحب ہوں گے شاید. کتنی معلومات ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورۃ الرحمن میں 31 مرتبہ. 31 یہ غلط تلفظ ہے. توجہ فرمائیں. 31 31 مرتبہ حافظ قرآن صاحب کریم میں. حافظوں کو بھی یاد نہ ہو اتنا، یہ ماشاءاللہ ہوگا معلومات عامہ کا شوق ہوگا. مرحبا. باپا اب تو بیٹے آپ مدنی حلیے میں آ جاؤ گے تو مدنی کام کو مدنی چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ 12. باپا کسی سبب سے یہ ڈیرہ غازی خان میں جیل میں تھے اور وہیں پر یہ ماحول سے وابستہ ہوئے. اچھا سابقہ قیدی بھی ہے یہ؟ جی جی باپا. اللہ. آپ عطا فرما دیں اگر آج ملاقات بھی ہو اور آپ کے ہاتھوں سے امامہ شریف بھی سجا لیں یہ مستقل ہو جائے گا. ماشاءاللہ. یعنی قیدی ہو کر ایسی معلومات اور آزادوں کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھو کمال کر دیا یار. ماشاءاللہ. آج تو بھائی قیدیوں کی رات ہے. ماشاءاللہ. بھائی جتنے بھی قیدی آئے ہو نا ان کو مطلب یعنی کہ ملوا دینا. جو بھی قیدی سبحان جیل سے اللہ. آئے ہو ان کو بھلے ملوا دینا، مگر وہ شناختی کارڈ ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ. انہیں انشاءاللہ گلدستہ درود و سلام کتاب بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاطمہ شیخ پورا سے بولتی ہوں. پاپا جانی کو میرے نعرے سنائے. جب پاپا جانی سے پیار ہے. سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ. عزوجل حسن مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عزوجل ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں. ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں. بیزار ہم ہیں. گستاخان رسول سے بیزار ہیں. بیزار ہیں. اب دیکھو یہ ہے دعوت اسلامی نے کیسا عملی بائیکاٹ ہے کہ بچے بھی نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں. بیزار ہیں. کہ بیچاری نے اتنے اچھے اچھے نعرے لگائے اور اپنی تتلاتی دل لبھاتی زبان میں کلام کیا. تو ماشاءاللہ مرحبا. تو یہ مدنی منی ہونے کے باوجود کہا کہ سر پہ امامہ سجا رہے گا، لیکن مدنی منی کو سر پہ امامہ سجانے کی اجازت شریعت میں نہیں. یہ کہیں ابو کے سر پہ امامہ سجا رہے گا، بھیا کے سر پر امامہ سجا رہے گا، دادو کے سر پر امامہ سجا رہے گا، چاچو کے سر پر امامہ سجا رہے گا، ماموں کے سر پر امامہ سجا رہے گا. ہاں یہ مدنی برقعے کا کہ مدنی منی یہ لگائے مدنی برقع سجا رہے گا. ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں. بیزار ہم ہیں. گستاخان رسول سے بیزار ہیں. بیزار ہیں. ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں. بیزار ہیں. عظمت مصطفیٰ مرحبا. مرحبا. رفعت مصطفیٰ مرحبا. مرحبا. عزت مصطفیٰ مرحبا. مرحبا. رفعت مصطفیٰ مرحبا. مرحبا. حسن و جمال مصطفیٰ. مرحبا. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے حاجی محمد صدیق. یہ میں جہاں کھڑا ہوں یہ میری دکان ہے. اس مارکیٹ میں میری 6 دکانیں ہیں. سب جل چکی ہے، کوئی کچھ نہیں بچا ہے. ہمارے لیے دعا کرنا
تو ہم جو ہماری مارکیٹ دوبارہ بن جائے، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ 5 ایکڑ والا اگر سستی کرے تو اس کے اوپر شرعی مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو دل جلا ہوا بیچاروں کا. ٹمبر مارکیٹ والوں کی خصوصی شرکت بھی ہے. ایک تعداد ہے جو ٹمبر مارکیٹ والے تشریف لائے. یہ باب المدینہ کی ٹمبر مانے لکڑی مارکیٹ. یہ باب المدینہ میں ربیع الاول شریف میں باب المدینہ کی مشہور ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگ گئی اور شاید 200 دکانیں یا کچھ اتنی مطلب جل گئی اور مکانات بھی جل گئے. اربوں روپے کا شاید نقصان ہو گیا. اور بیچارے بعض روڈوں پہ آ گئے. دیکھو نا ان کی 6 دکانیں جل گئی. اب بیچارے پتہ نہیں کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں پر. اللہ تعالیٰ ان سب کو نعم البدل عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے. فائر بریگیڈ والوں کی سستی بھی لگتا ہے کہ انہوں نے نوٹ کی ہے نا. جب ہی دل جلا ہوا کہ ایک تو ہماری دکانیں جل رہی ہیں، گھر جل رہے ہیں، اثاثہ جل رہا ہے، اور یہ فائر بریگیڈ والے ہیں کہ تو اب یہ کہ فائر بریگیڈ والا ہو یا کوئی بھی ہو جس کا اجارہ ہو، یعنی کہ نوکری ہو اور اس کو اجرت ملے گی اور یہ طے ہو کہ جیسے ایک دن کی نوکری کی یہ اجرت اور اتنا کام کرنا یہ ہوتا ہے، تو اب اس میں سستی کرے گا تو جتنی سستی اس نے کی، ایک تو عرفاً جو تھوڑی بہت چل جاتی ہے، اس کے علاوہ جو یعنی کہ سست کام کرے، یعنی ہوتا یہ کہ جو اعتدال ہو نا، نارمل اس انداز سے کام کرنا ہوتا ہے اجارے والے کو، ملازم کو. تو اب اگر نارمل انداز سے یہ نیچے اترے گا تو یہ اس کی سستی کہلائے گی. درمیانہ انداز سے نیچے اترا تو یہ اس کی سستی کہلائی. اب اس سستی کی وجہ سے جتنا کام میں حرج ہوا، اس کی تنخواہ اس کو کٹوانی پڑے گی. یہ اس پر کمپلسری ہے، واجب ہے، کیونکہ اتنے حصے کی تنخواہ جتنا اس نے کام نہیں کیا اور اجرت لے رہی ہے، تو یہ اتنے حصے کی اجرت اس کے حق میں حرام ہے. اب یہ کوئی مزدور ہو، تعمیراتی کام کرتا ہو، یا بڑھئی کا کام ہے، کارپینٹر ہو، رنگریز ہو، جو بھی ہو، اگر وہ اس میں اس طرح کی کوتاہیاں کرے گا تو اتنا حصہ، یا یہ بریگیڈیئر، فائر بریگیڈیئر ہو، تو جو بھی ہو اس کو مطلب اتنا حصہ کٹوتی کروانی ہوگی. ہاں کوئی پرائیویٹ سیٹ ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے تو وہ معاف ہو جائے گی. اور اگر جیسا گورنمنٹ کا ادارہ ہے، فائر بریگیڈ تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے نا، ہاں یہ غالباً گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو اب وہاں کس سے جا کر یہ کون معاف کرے گا؟ افسر تو معاف کرتے ہیں، کئی افسر معاف کرتے ہیں، خود چور کے باپ ہوتے ہیں، یہ زیادہ چوریاں کرتے ہوتے ہیں، ان کے معاف کرنے تو معاف تھوڑی ہوگا، تو یہ کٹوتی کروا لے. ہاں جو افسر خدا کا خوف رکھنے والا ہوگا تو وہ معاف نہیں کرے گا نا، کہ اس کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے کہ یہ معاف کر دے کہ جاؤ گھومو پھرو موج کرو، تنخواہ لیتے رہو، میں سائن کر دوں گا تنخواہ کی اس پہ. تو یہ کئی اداروں میں اندھی چلتی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کے اداروں میں ایک تعداد ہے جو نوکری اسی لیے ڈھونڈتی ہے، اور نوکری ملتی تھوڑی ہے بغیر رشوت کے. یا رشوت ہو یا بہت پاورفل سورس ہو تب نوکری ملتی ہے، گورنمنٹ جاب جس کو بولتے ہیں. تو اس لیے کہ اس میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. عام طور پہ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ پوچھنے والا اتنا ہوتا نہیں ہے کوئی، تو اس میں اندھی چلا سکتے ہیں یہ، اور یوں اپنی روزی حرام کرتے رہتے ہیں. جس دن اس نے جان بوجھ کر چھٹی کی، اور قانونی چھٹی اس کی بنتی نہیں تھی، اور اس نے چھٹی کر لی، اس چھٹی کے دن کی اس نے تنخواہ لے لی، یہ حرام ہے، واپس لوٹانی پڑے گی، توبہ بھی کرنا ہوگا، حرام کام کیوں کیا. یہی پرائیویٹ ادارے میں بھی اگر ایسا کیا تو اگر سیٹھ نے معاف نہیں کیا تو یہ تنخواہ تو کٹوانی پڑے گی. جھوٹے مطلب کچھ نہ کچھ جھوٹ موٹ بول دیتے ہیں، کبھی دادی کو مارتے ہیں، کبھی نانی کو مارتے ہیں، کبھی ماں باپ کو مار دیتے ہوں گے، اور ایک بار تھوڑی کئی بار مارتے ہوں گے.
میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے, جنازے میں جانا ہے, چھٹی ہو گئی. پھر 2-4-6 مہینے بعد بھول جاتا ہوگا. ایک کہاوت ہے کہ دروغ را حافظہ نہ باشد, یعنی جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا, یادداشت کمزور ہوتی ہے اس کی. تو یہ پھر بولتا ہوگا کہ میری نانی مر گئی, تو یہ بار بار مارتا ہوگا, مری ہوئی نانی کو مار ڈالتا ہوگا جو پہلے سے ہی مری ہوئی ہو, برسوں فوت ہوئے ہوں گے اور چھٹی لینے کے لیے وہ نانی کا انتقال ہو گیا تو آج میں نہیں آ سکوں گا. تو نانی کے انتقال پر بھی کوئی مطلب چھٹی دینا یہ دکاندار پر فرض یا واجب تو نہیں ہو گیا نا, جنازے میں کتنی دیر لگتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اس سلسلے میں آپ وہ حلال روزی کمانے کے 50 مدنی پھول, حلال روزی کمانے کے 50 مدنی پھول, یہ ملازمت پیشہ بھی لیں, ملازم رکھنے والے بھی لیں, یعنی سیٹ بھی پڑھیں, ان کے لیے بھی مسائل ہیں. اس میں بہترین رسالہ جو سب کو یعنی کہ فائدہ دے گا. اچھا بہرحال یہ کہ میں نے یہاں مطلقاً مسئلہ بتایا, فائر بریگیڈ والے ہوں یا کوئی بھی ہوں, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر فائر بریگیڈ والا سستی ہی کرے. کئی ایسے خوف خدا والے ہوں گے جو اپنی جان لڑا دیتے ہوں گے, بیچارے بازو کا دیے شہید بھی ہو جاتے ہیں. فائر بریگیڈ والے بھی آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں, اور جو جل کر مر جائے وہ شہید ہے. ایسے فائر بریگیڈ والے ہم نے دیکھے ہیں, ان کی موویز ہمارے پاس آئی تھی جب ہم سلسلہ کر رہے تھے, کہ جن کو آگ بجھاتے بجھاتے کسی کا ہاتھ جلا ہے, کسی کا کمر جلی ہے, کسی کا چہرہ جلا ہے, اور آگ سے جلنے کی تکلیف شاید کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جن پہ تکلیف ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے. جی. اور اب تک ان کے وہ بدن جو ہے نا جھلسے ہوئے ہوتے ہیں. جی ایسے ہوتے ہیں. جی. اور یہ دوسرا یہ کہ اب جیسے اب ان کی دکانیں جل گئی 6, تو یہ بیچارے دکھے ہوئے, ان کو یوں ہوگا کہ فائر بریگیڈ والوں کو بادلوں سے جمپ مارنی چاہیے. اب ٹمبر مارکیٹ کی اگر آپ لوکیشن دیکھتے ہیں نا اپنے, تو اس کی گلیاں ہیں, پھر ٹریفک بھی جام, پھر جب اتنی بڑی آگ لگے گی تو پبلک کا بھی چاروں طرف ہجوم ہوا ہوگا, تماشائیوں کا. تو ایسے میں عین ممکن ہے کہ فائر بریگیڈ والے آنا چاہتے ہوں, راستہ نہ ملتا ہو, اور یوں یہ بیچارے ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ تاخیر سے پہنچے جلدی پہنچے کیا کیا, خدا بہتر جانے. تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک تاخیر کا سبب ہو. تو سب کو چاہیے کہ حسن ظن کا جام پئیں, کہ یہ ہو سکتا ہے بیچارے مجبوراً ان کو دیر ہو گئی ہوگی, ورنہ یہ فائر بریگیڈ والوں کی بدعنوانیاں اب تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے مجھے بتائی ہوں, واللہ اعلم. لیکن مطلب کرپشن کہاں نہیں ہے, تو اس ادارے میں بھی ہوگا, خدا بہتر جانے. لیکن ہر فرد کو ہم جب بھی بولتے ہیں, ہر فرد کو ہم نہیں بولتے, جو غلط ہوتا ہے اس کو غلط بولتے ہیں, صحیح ہے وہ صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ ہمارے ساتھ جیران والا کے اسلام بھائی بھی ہیں, پنجاب ماشاء اللہ. یہ جڑا والا, جی یہ جڑا والا. سبحان اللہ, کثیر اسلام بھائی جمع کر لیے انہوں نے. جی باپا, اگرچہ امام شریف کی تعداد کم لگ رہی ہے. ایسا تو نہیں کرو یار, ہیں امام والے کم لگے, میں یہ عرض کر رہا ہوں. چادر اوڑی ہے, سردی ہے نا وہاں پر. اچھا اچھا. نہیں ہے یار, ہم مگر ہیں مگر کم ہے, ہو جائیں گے انشاءاللہ زیادہ. یوں یہ عاشقان غوث اعظم کہا نہیں, ماشاءاللہ. امام والے کتنے ہاتھ اٹھائیں, نگران شورا کو بتا دیں کہ ہم اتنے ہیں. جو ہیں یار ماشاءاللہ. جو نہیں ہے وہ اگر دل کی نیت بنتی ہو تو, ورنہ نہیں. دل کی نیت بنتی ہے ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. تو وہ بھی ہاتھ اٹھائیں کہ ہم انشاءاللہ ہم بھی امامہ باندھیں گے, ہم بھی عاشقان غوث اعظم ہیں. اور جو ٹیمپریری باندھ کر آئے ہیں آج, وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ باندھیں گے انشاءاللہ. سر پہ امامہ سجا رہے گا, سر پہ امامہ سجا رہے گا, سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہیں گی, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. عز و جل. صلو علی الحبیب.
SMS کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان میں ایک سوال یہ ہے کہ باپا خود کو گناہوں سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ کئیوں کی ترجمانی کرتا ہو یہ سوال. خود کو گناہوں سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جس چیز کی ہلاکت خیزی سے آدمی مطلع ہو کہ یہ چیز نقصان کرتی ہے، تو اس معلومات کی وجہ سے اس کے بچنے کا اس سے ذہن بنتا ہے. معلومات نہیں ہوتی تو ذہن نہیں ہوتا. جیسے چھوٹا بچہ، یہ ہم اپنی میمنی میں بچپن میں سنتے تھے، بچوں جھیرو سپ جلی نے منہ میں رکھے. بچہ جو ہے زندہ سانپ پکڑ کر منہ میں ڈال لے گا. تو بچے کو پتا نہیں کہ سانپ نقصان دے، لیکن بڑوں کو پتا ہوتا ہے کہ سانپ نقصان دے، تو اس لیے وہ اس سے بچتا ہے، کتراتا ہے، ڈرتا ہے. تو یہ دنیاوی سانپ جبکہ ڈرا رہا ہے، تو گناہ کے سامنے یہ دنیاوی سانپ کچھ بھی نہیں ہے. جی ہاں، گناہ قبر میں خوفناک شکلوں میں آ کر وہ ڈرائیں گے، ایذائیں دیں گے. وہ خدا جانے کیسے سانپ ہوں گے جو عذاب الہی کے ہوں گے. اس لیے گناہوں کی معلومات کی جائے کہ کس گناہ پر کیا کیا سزا ہے، کیا کیا عذاب ہے. تو جب یہ معلومات ہوں گی نا تو گناہ سے بچنے کا زیادہ وہ ذہن بنے گا کہ اس سے بچا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں کہ کتنا مہربان ہے کہ جو اس کو گالیاں دیتے ہیں اس کو بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے. تو اتنے مہربان رب کی نافرمانی بندہ کیسے کرے؟ جیسے کہ کوئی نوکری کرے اپنے جو دکان پر، اور سیٹھ بااخلاق ہو، نچوڑنے والا نہ ہو، بااخلاق ہو، نرم مزاج ہو، اور تنخواہ مثال کے طور پر اگر اس کی 25,000 ہے تو ہر مہینے 1,500 اوپر دے دیا کرے، تحفے میں، انعام میں. کبھی مٹھائی کھلا دے، کبھی کوئی اس کی پسند کی چیز کھلا دے، کبھی سوٹ پیس دے دے. چھوٹے بڑے دن جب آتے ہیں تو اس میں کوئی اس کو گفٹ دے دے، اور بہت پیار سے بات کرے، اس کی ہمدردیاں کرے، بیماری میں اس کو چھٹیاں دے، بلکہ علاج بھی کروا دے، سکھ دکھ میں حصہ لے. اس کے گھر پہنچ جائے سیٹ اس کو طبیعت پوچھنے کے لیے. ایسا سیٹ ہو، محسن، احسان کرنے والا، تو نوکر کے دل میں کتنی عظمت ہوگی اس کی. تو کتنا اس کو نوکر، اس کی اطاعت پر نوکر مجبور ہوگا کہ اس کا حکم مانے گا. جیسے کہ بعض نادان سیٹ ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جھاڑو نہیں کام نہیں کرتے. ان سے سیدھے منہ بات کرو تو یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں. تو جو میں نے نسخہ دیا نا، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں، یہ سر پہ چڑھتے ہی آپ کے قدموں میں گرتے، آپ کو تجربہ ہو جائے گا. تو یہ بھی انسان ہے، نوکر بھی، اس کی بھی عزت نفس ہے. جب اس کو جھاڑا جاتا ہے تو یہ بیچارہ سہم جاتا ہے، یہ اپنی مجبوری ہے کہ میں بے روزگار ہو جاؤں گا، اس سڑے ہوئے سیٹھ کے سامنے آنکھیں دکھاؤں گا تو مجھے نکال دے گا، تو برداشت کرتا ہے. لیکن اس کے دل میں سیٹھ کی محبت نہیں ہوتی. یہ پیچھے سے سیٹھ کی پیٹھ میں چھرا بھونکے گا، یہ چوریاں بھی کرے گا، یہ بہت کچھ کرے گا. کرنا نہیں چاہیے، نعوذ باللہ. میں ایک مطلب چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نوکر وفاداری نہیں کرے گا سیٹ کی. جو سیٹ بار بار جھاڑے گا، اور یہ حماقت اور یہ بھس اس کے دماغ میں اگر بھرا ہوا ہے کہ سیدھے منہ بات کرو تو یہ چڑھ جاتا ہے، نوکر چڑھ جائے گا میرا، یہ غلط کرتا ہے. یہ خدا سے ڈرے گا سیٹ، اللہ کے لیے اس نے اخلاق اپنائے گا تو نوکر کبھی بھی اس کے سر پہ نہیں چڑھے گا. پیار محبت سے اس سے کام لے تو یہ وقت سے زیادہ کام دے گا انشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی عقل مند ہوا نہ ہوگا، نہ سمجھدار کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خدمت کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کے کمنٹس سبحان اللہ، تاثرات کہ ان 10 سال میں
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں جھاڑا، کبھی نہیں ڈانٹا، نہ کبھی یوں فرمایا کہ وہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں نہیں کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے وفادار تھے، کیسے غلام آقا کے، کیسے خادم، ہے نا۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، شیطان کے وسوسے ہیں کہ ہم سمجھتے کہ ان کو جھاڑتے رہو اور کام نکالتے رہو، تو ایک دن یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کا کچھ کر ڈالے جھاڑنے جس کو جھاڑا جا رہا ہے۔ عزت نفس ہوتی ہے، بعض اوقات نوکر سیٹ کو قتل کر دیتے ہیں، یہ واردات ہوتی ہیں، کیا پتہ اس کے پیچھے کیا راز ہو کہ سیٹ نے اس کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا ہو اور کبھی اس کی گھوم گئی ہو تو فائر کر دیا ہو، خدا بہتر جانے۔ اگر کیا اس طرح تو غلط کیا ہے نوکر نے، لیکن میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، تو ہمیشہ میٹھا بول بندہ بولے۔ میٹھے بول میں وہ جادو ہے کہ بڑے سے بڑا سرکش قدموں میں گر جاتا ہے، اور تیکھے بول میں وہ زہر ہے کہ اولاد باغی ہو جاتی ہے، جس کے ہم نظارے کر ہی رہے ہیں معاشرے میں، ہر طرف بغاوت ہے۔ کون اولاد ماں باپ کی آج خدمت کر رہی ہے؟ ماں باپ رو رہے ہیں، بیٹا ہماری عزت نہیں کرتا، بیٹا ہم کو تنخواہ لا کر نہیں دیتا، بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے، یہ کرتا ہے، منہ کرتا ہے، ہم کو مارتا ہے، ہم کو گالی دیتا ہے، ہم بیمار پڑتے علاج نہیں کرواتا، ہم کو پوچھتا تک نہیں ہے، بیماری میں آ کر دیکھنے نہیں آتا۔ ایسا ہو رہا ہے، تو کیا وجہ اس میں کچھ آپ کی کمزوریاں بھی ہوں جس کی وجہ سے نہ آتا ہو؟ بیٹا نالائق ہے جو ایسا کرتا اور ماں باپ کو نہیں پوچھتا، آخرت میں عذاب نار کا حقدار ہے جو ماں باپ کو ستا رہا ہے۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے کردار پر نظر رکھیں کہ کہیں ان کی بھول تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ستا رہا ہے۔ بہرحال گناہ سے بچنے کے لیے، گناہ سے پیچھا چھڑانے کے لیے، گناہ کے بارے میں اس کی معلومات بندہ کرے، اور یہ فرض علوم میں سے کہ جو گناہ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں بندہ معلوم رکھے۔ جھوٹ گناہ ہے، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی، بے جا، مار دھاڑ، دل آزاری، بدگمانی، کسی کو زد و کوب کرنا، مارنا بلا اجازت شرعی، ایذا دینا۔ تو گور کر بھی کسی کو اگر ایذا دینے والی نظر سے دیکھا، جو شریعت میں اجازت نہیں تھی مگر اس نے گور کر دیکھا ایذا دینے والی نظر سے، تب بھی گناہ گار۔ تو یہ کب بچے گا؟ جب اس کو معلومات ہوگی۔ تو معلومات ہی نہیں ہے تو کیسے بچے گا؟ تو ان علوم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمارے علمیہ نے الحمدللہ کی اتنی پیاری کتاب اور تاریخی کتاب میں کہوں گا اس کو کہ شاید آج تک کسی نے نہیں چھاپی ہوگی اسی کتاب اردو زبان میں۔ آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج تک ان گناہوں کا نام بھی نہیں سنا تھا، اور یہ ہو رہے ہوتے ہم سے، ہم کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تو سب کو گھول کے پی لینی چاہیے، ایک بار میں کام نہیں چلے تو دوسری بار گھول کے پیے اس کو، 11 بار گھول کے پینا چاہیے اس کو۔ یہ مبالغہ کر رہا ہوں، یعنی بار بار پڑھے تاکہ یہ یاد ہو جائے۔ امتحان دینے کے لیے تو رٹا لگاتے ہی ہے نا، بار بار پڑھتے ہی ہے نا، اسکول میں کالج میں جو پڑھتے ہیں یا مدارس میں پڑھتے ہیں امتحان دینے کے لیے۔ عموماً مقصود دنیا ہوتی ہے کہ اچھے نمبر آئیں گے تو اچھی نوکری ملے گی، واہ واہ ہوگی، تحفہ ملے گا، انعام ملے گا، اخبار میں نام آئے گا، فوٹو چھپے گی۔ اس کے لیے وہ بیچارے وہ رٹے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم آخرت کے انعام پانے کے لیے رٹے کیوں نہ لگائیں؟ ہم کو بھی لگانا چاہیے، کاش نصیب ہو جائے۔ یہاں تو ایک بار پڑھنے کے ہی مطلب لالے ہیں تو رٹا کون لگائے گا؟ بہرحال گناہوں سے بچیے، اس کے لیے معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی صحبت اختیار کیجیے۔ بری صحبت میں رہ کر آپ بولو کہ گناہوں سے بچ جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب گٹر کے پانی میں ڈبکیاں لگاتا رہے اور بولے کہ میرے کپڑے گندے نہ ہوں، صاف ستھرے اجلے رہیں بگلے کے پروں کی طرح، یہ ناممکن ہے۔ گٹر میں جو بھی ڈبکی لگائے گٹر کے پانی میں
کپڑے تو گندے ہوں گے، کیچڑ تو لگے گی. تو یہ آج کل یہ صحبتیں گٹر کے پانی سے بدتر ہیں. یہ ایسی صحبتیں ہیں کہ وہ جہنم میں غوطے لگوائیں گی. بہت خطرناک ہے صحبتیں. ایسی صحبتیں سلام سے پہلے گالی ہوتی ہے، بات بات میں جھوٹ، بات بات میں غیبت، بات بات میں عیب کھولنا، لوگوں کا دل آزاریاں کرنا، پھپتیاں کسنا، آوازیں کسنا. کیا نہیں ہوتا آج کل کی بیٹھکوں میں دوستوں کی. وہ عاشقان رسول کی صحبت میں آئے، مدنی قافلوں میں سفر کریں. نام سنا ہے نا آپ نے، سفر تو کریں. کہ بعض اوقات تو ایک مدنی قافلے میں سفر کرنے سے 3 دن کا سفر کرتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، گناہوں سے بیزار ہو جاتے ہیں. آپ آئیں تو صحیح، مدنی قافلوں میں سفر کریں. مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے پڑھیں. مثلا قبر کا امتحان آپ پڑھیں تو صحیح، گناہوں سے بیزار نہ ہو جائیں تو کہنا مجھے. پھر مدنی انعامات اور اس کا ذوق پانے کے لیے نیک بننے کا نسخہ یہ پڑھیں. آپ پڑھیں تو صحیح اس کو، آپ کو نیک بننے کی انشاءاللہ حرص پیدا ہوگی کہ ہاں میں بھی نیک بنتا ہوں. مجھے بھی مطلب یعنی کہ بری صحبتوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، فلاں 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 عبادتیں کرنا ہے. مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں. نیک بننے کا فی زمانہ بہترین نسخہ انشاءاللہ مدنی انعامات کو پائیں گے. آپ لیں تو اس کو کھول کے دیکھیں تو پڑھیں تو اس کو، اب وہ پتا چلے گا اس میں ہے کیا. ابھی روزانہ فکر مدینہ کر کے پر کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا. زیادہ بولنے سے بھی نجات ملے گی. بک 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 رات دن کرتے رہتے ہیں، پھر نعوذ باللہ کفریات بھی نکل جاتے ہوں گے، دل آزاریاں بھی ہوتی ہیں، گالیاں بھی منہ سے جاری ہوتی ہیں، جس کی عزت اتار دیتے ہیں، عیب کھول دیتے ہیں. زیادہ بولنے سے یہ مطلب گناہ ہوتے رہتے ہیں عام طور پر. اس لیے زبان پر کنٹرول حاصل ہوگا. مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے 101 مدنی پھول صفحہ 13 پر ہے. چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے. خزائن العرفان صفحہ 3 پر تحتاوی کے حوالے سے چھینک آنے پر حمد الہی کو سنت مؤکدہ لکھا ہے. بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے. نمبر 5، یہ 4 نمبر میں نے سنایا. نمبر 5، سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ، یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے. جواب سن کر، نمبر 6، جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے. نمبر 7، جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا. دنیاوی فائدے پر تو مزہ آ جاتا سن کر. حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا. نمبر 9، چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے، یعنی الحمدللہ کہے تاکہ کوئی سنے اور
جواب دے. ہمارے بزرگوں کو کے ساتھ جذبہ ہوتا تھا. آپ نے حدیثیں جو پڑھتے ہوں گے تو اس میں بریکٹ میں دیکھتے ہوں گے ابو داؤد ہے نا. تو یہ بہت بڑے بزرگ اور اہل اللہ میں سے تھے, صالحین میں سے تھے, بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے عالم, بہت بڑے علامہ تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, اور اتنے دیانت دار تھے اور اتنی چھان بین سے انہوں نے روایتیں جمع کی ہیں, حدیثیں, کہ ان کی جو سنن ابی داؤد یہ سیاستہ میں ہے. دیکھیں 6 حدیثوں کی کتابیں بہت زیادہ معتبر مانی جاتی ہیں, ان میں سے ایک ان کی ہے سنن ابی داؤد. بخاری اور مسلم کے بعد ان کا درجہ ہے وہ سند کے اعتبار سے, ماشاءاللہ. تو یہ ایک بار دریا کنارے سے گزر رہے تھے تو ایک کشتی گزری. کسی نے چھینک ماری کشتی میں اور الحمدللہ کہا تو انہوں نے وہ کشتی الحمدللہ کہا اور زور سے گزر گئی. اب وہ یرحمک اللہ کہنے کے لیے انہوں نے وہ کشتی کرائے پر لی. 1 درہم کی کشتی کرائے پر لی کہ اس کشتی کے پیچھے مجھے لے چلو. وہ چھوٹا چھوٹا وہ کنارے نہیں منوڑا اور اس طرح ہوتا ہے اپنے باب المدینہ میں, اس طرح کی کوئی ہوگی, وہ اس میں سرات نہیں ہے لیکن اندازہ ہے. خیر, تو یہ کشتی کے پیچھے کشتی آگے بڑھنے لگی, یہاں تک کہ وہ کشتی جو تھی اگلی کشتی کے قریب آ گئی. تو انہوں نے زور سے کہا یا رحمک اللہ, اور اب وہ کشتی والے کو کہا کہ بس میرا کام ہو گیا, اب لے چلو واپس. تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ میں اس کو جواب دینے کے لیے اس لیے کشتی کرائے پر لی تھی کہ میں اس کو جواب دوں تاکہ وہ جواب میں مجھے یغفر اللہ لنا ولکم کہے, مجھے دعا دے, کیا پتا اس کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے. میں اس جذبے سے میں نے یہ کیا. سبحان اللہ. جب کشتی والے, جس کشتی میں کسی نے چھینک ماری تھی, وہ کشتی والے جب رات آئی سوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابو داؤد نے 1 درہم میں جنت خرید لی. ایک ہماری حالت ہے کہ ہم کو تو جواب دینا ہی نہیں آتا, نہ جواب جواب آتا ہے. جواب کا جواب ہے یغفر اللہ لنا ولکم, یہ کہاں آتا ہے یار, الا ماشاء اللہ. یہ سب یاد کرنے. تو 101 مدنی پھول میں اور بھی کئی مدنی پھول ہیں چھینک مارنے کے, یہ رسالے کا نام لکھ لے, 101 مدنی پھول یہ نام ہے رسالے کا. مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً اس کو حاصل فرما لے, مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. اچھا, وہ اپنے شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ اب یار کیا کریں, کوئی اسکوٹر پر فراٹے بھرتا ہوا جا رہا ہو اور چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو ہم دوڑ تو لگا نہیں سکتے اسکوٹر کے پیچھے, تو بھاگ جائے گی. ٹیکسی بھی نہیں ملے گی آسانی سے, تو کیا ہوگا. اور اگر ٹیکسی مل گئی تو کیا کرائے پر ٹیکسی کے ذریعے پیچھا کرے تو پولیس نہیں پکڑ لے گی کہ اس کو یہ گولی مارنے کے لیے پیچھا کر رہا ہے, ہم پر کہیں پولیس فائر نہ کر دے. دور بھی ایسا ہے باب المدینہ کا خاص کر. کیا کرنا چاہیے کہ آیا کیا یہ واجب ہو جائے گا کہ اس کو جا کے اس کے کان میں جب تک یرحمک اللہ ہم زور سے نہیں بولیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ مطلب کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ تو حرج سامنے ہی حرج, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کیسے کسی کا پیچھا کیا جائے اس طرح گاڑی پر, تیز سواریوں پر. تو کشتی پر بھی یہ واجب ادا کرنے کے لیے نہیں گئے تھے,
تو دعا لینے گئے تھے، خود وضاحت فرما رہے ہیں. تو شرعن اس طرح واجب نہیں ہے کہ ہم منع کے پیچھے دوڑیں. جتنا مطلب ہو سکے یرحمک اللہ ہم نے کہہ دیا اپنی آواز سے، اب وہ گزر گیا تو یہ ہماری ظاہر ہے کہ اس میں ہماری مجبوری ہے، ہم اس کا پیچھا تو نہیں کر سکتے نا. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے ہماری چینک کہا الحمدللہ، اب کیا کریں گے؟ یرحمک اللہ جواب دیں گے تو اپنی نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہاں جواب دینا اب واجب نہ رہا. جواب کی نیت سے یرحمک اللہ کہیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ واجب نہیں ہے اب. اور نماز توڑ کر جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. نماز کو بلا اجازت شرعی توڑنا خود گناہ ہے، تو یہاں یہ اجازت نہیں ہے توڑنے کی. تو انشاءاللہ رسالہ پڑھیں گے تو معلومات اور بھی بہت کئی عنوانات پر وہاں 101 مدنی پھول میں صرف چھینک کے نہیں ہے، اور بھی اس میں ماشاءاللہ احکام ہے. انشاءاللہ معلومات کا خزانہ، یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کوزے میں بند کر دیا ہے. آپ پڑھیں تو اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.